الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ آج جو ہے وہ سورہ یاسین کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی آخری 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے خالق ہونے کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی تخلیق جو ہے وہ بڑی ہی عمدہ، بڑی ہی کاریگری والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولیس الذی، کیا یہ چیز ہم سے دور ہے، خلق السماوات والارض، کہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادرین، اور اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان یخلق مثلہم، کہ اس طرح کی اور بہت ساری تخلیقیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو خالق ہے اور جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد، بے شک وہ جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقولا، تو وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں، ملکوت، بادشاہتیں ہیں، کل شیء، ہر چیز کی، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اپنی تخلیق کو بھلا دیا، حالانکہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسا کل کی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ سبز درخت سے ہم آگ کے لیے لکڑیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمان بھی ایک نہیں 7 آسمان پیدا کیے، پھر اس کے اقشام میں بے شمار سیاروں کو پیدا کیا، چاند، ستارے، سورج، اور اگر اس کے اقشام میں انسان تحقیق شروع کر دے تو انسان کی ساری زندگی، بلکہ ایک نہیں کئی سائنسدانوں کی کئی زندگیاں گزر گئیں، لیکن اس کہکشاں کی حقیقت کو نہیں پا سکے۔ یہ تو ایک دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بقادرین علی ان یخلق مثلہم، کیا ہم اس کی مثل اور نئی زمینیں پیدا کر سکتے؟ اللہ چاہے تو اس جیسی کئی زمینیں بنا سکتے ہیں، کئی آسمان اور بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، ہم اس کی تخلیق کے مراحل کو جانتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ کوئی چیز بناتا ہے، اس کے مراحل کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ عمارت ہے، یہ قلین ہے، جب پہلی مرتبہ اس کو بنایا مشکل پیش آئی، ایسے نہیں ایسے، اب دوبارہ اسی عمارت کو، اسی قلین کو بنانا ہو تو مشکل نہیں آتی۔ انسان ایک معاملے میں جس چیز کا پتہ نہیں، مثال کے طور پر جس نے کبھی قلین نہیں خریدا، وہ قلین خریدتا ہے، ایک دفعہ مارکیٹ میں جائے گا، اسے پتہ چلے گا کہ فلاں دکان سے ملتا ہے، وہ فوراً دوسری مرتبہ اسی جگہ سے چلا جائے گا۔ کوئی بھی چیز ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی، جب اسے پتہ چل جاتا ہے تو وہ خود بخود وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کھانے کا سامان ہو، ضرورت کی کوئی چیز ہو، کپڑا ہو، انسان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو، تو اللہ رب العالمین تو اس سے کہیں آگے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ہم تو
پیدائش کے تخلیق کے مراحل کو جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہر چیز کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ جیسے عمارت بنانے کے لیے اینٹ، ریت، بجری، سیمنٹ، سریا، ٹائل، پتھر، ہر چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم جا کے خرید کے لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اشیاء اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان یقول لہ کن، جب کوئی چیز بنانی ہے تو اللہ صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے اتنی آسان ہے، کن فیکون، ادھر سے کہا کہ ہو جا، ادھر وہ چیز خود بخود بن کے تیار ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرے گا، کیف تحیی الموتى، اللہ کیسے جو مر جاتا ہے، جس کی روح نکل جاتی ہے، اسے زندہ کیا جاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم پیغمبر تم میری اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ جو انسان کے دل کا یقین ہوتا ہے نا، جب انسان کے دل میں یقین ہو جائے تو اس وقت اس چیز کا لطف، مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ صرف دل کے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لینے ہیں، ان کو اپنی آواز سے صدا لینا ہے، جس پرندے کو آپ آواز لگائیں وہ پرندہ چلتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، وقت لگا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو، تفسیر میں علماء کرام نے مختلف پرندوں کے ذکر کیے ہیں، جس میں کبوتر، مور، ہدہد، دیگر پرندوں کے نام لیے، لیکن قرآن پاک نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ بہرحال جو بھی 4 پرندے تھے ان کو لیا، جب ان کی آوازوں پر صدا لیے گئے، جس کو آواز لگاتے ہیں وہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ سے کہنے لگے اللہ اب تو ان کو میں نے اپنی آواز پہ سکھا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ذبح کر دو، ذبح بھی کر دیا۔ اب ان کا گوشت، اس کے ٹکڑے کرنے، ان کے پر نہیں اتارنے، پروں سمیت جو ہے ان کا قیمہ بنا دینا، ان کی ہڈیاں بھی اس کے اندر مکس ہوں، سب کو مکس کر لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کا ایک ایک حصہ بنا کر جو ہے نا وہ رکھ دو، آپ نیچے وادی میں آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کا گوشت بھی مکس ہو چکا ہے، خون بھی مکس ہو چکا ہے، ان کے جو پر ہیں وہ بھی مکس ہو چکے ہیں، ان کے جسم کی ہر اعضاء جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں آ گئے، جس پرندے کو آواز لگاتے ہیں وہ جس پہاڑی پر اس کے جو اعضاء موجود ہیں وہ اڑتے ہیں، 4 پہاڑیوں سے اس کے جسم کے اعضاء مل کر پرندہ بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ مسائل قائم کر دی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثال قائم ہو جائے کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ایک تو ایک انسان کی تخلیق، پھر اتنی چیزوں کو مکس کر کے اس میں سے ہر چیز کی چھانٹی کرنی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، ہم نے تو کن کہنا ہے ہو جا اور وہ ہو جائے گی۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ملکوت، بادشاہتے، ملک کی جمع ملکوت۔ جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین، ہم تعریف کرتے ہیں اس رب کی جو جہانوں کا مالک ہے۔ کتنے جہان ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ ذکر کیا، ملکوت۔ اب کون کون سے جہان ہیں؟ ایک جہان وہ جو عالم روا، جہاں پر اللہ نے روحوں سے وعدے لیے تھے۔ ایک وہ جہان جو پیدائش اور تخلیق کا مرحلہ ہے، جو انسان ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے لیکن اس تخلیق سے ہم بہت دور ہیں۔ اللہ کیسے تخلیق کرتے ہیں؟ آج سائنس کا جدید دور ہے، ہم الٹراساؤنڈ کے ذریعے، دیگر مشینوں کے ذریعے بچے کی کتنے مہینے کا ہو گیا، کیسے اس کی کنڈیشن ہے وہ جان لیتے ہیں، لیکن تخلیق کے اثر جو مراحل ہیں، وہ جو جہان ہے تخلیق کا، وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ تخلیق کس وقت
کتنی پیدائش ہوتی ہے، کتنا اس کا جسم بڑھتا ہے، کب اس کی ہڈی بنتی ہے، کب اس کے جسم کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، کب اس بچے کے آنکھ، ناک، کان، پیٹ، آنتیں، جسم کے جو جو اعضاء کیسے پورے ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ کو پتہ ہے، انسان کو نہیں۔ اور تیسرا جہان جو ہے وہ اس دنیا کا جہان ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ہم پر واضح کر دیا، وہ بھی مکمل واضح نہیں کیا۔ اس جہان کی ہم اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں، سوچ سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، لوگوں کو آزما سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہر چیز ہمارے لیے کھلی نہیں ہے۔ ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل۔ کچھ موجود ہیں نظر نہیں آتی، کچھ موجود ہیں لیکن اتنی چھوٹی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب انسان کے جسم کے اندر ہی کتنے قسم کے بیکٹیریا اور جراثیم ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو خود ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے دوربین کی ضرورت پڑتی ہے اور بڑے مشاہدات کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا جہاں ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو قبر کا جہان ہے، وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے کہ انسان پر عذاب بھی ہوگا، انسان کو وہاں پر سزا و جزا کا عمل ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، فرشتے حساب و کتاب کے لیے آ جاتے ہیں، حساب و کتاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر تو نیک شخص ہے تو اس کے لیے جنتی بستروں میں سے بستر بچھا دیا جاتا ہے، اگر برا ہے تو اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح شام میت کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر کے اندر۔ اگر جنتی ہے، جنت میں اس کا جو محل ہے، صبح شام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر جہنمی ہے تو صبح شام جو ہے اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر نیک ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر برا ہے تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک شخص کی قبر کو اللہ اتنا وسیع فرما دیتے ہیں، تحد نگاہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ہم تو جو گڑھا کھود کے آتے ہیں 2x6 کا، وہ تو بالکل چھوٹا سا ہے، تحد نگاہ کتنا ہوگا آپ اندازہ کر لیجئے۔ انسان کی نظر جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے؟ جہاں تک انسان کی قبر میں نظر جائے گی وہاں تک قبر وسیع کر دی جائے گی۔ اور اگر بد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کیا جائے گا کہ انسان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلی کے اندر جا کر لگیں۔ جو برا شخص ہوگا ایک دفعہ قبر لازمی دباتی ہے، اگر نیک ہے تو ماں کی آغوش کی طرح، جس طرح ماں اپنے بچے کو محبت سے دباتی ہے، جتنا مزید زور سے ماں دبا لے اس کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ محبت سے ماں دباتی ہے۔ اور اگر برا ہوگا تو تکلیف سے اسے دبائے گی۔ یہ جو سارے معاملات ہیں اللہ رب العالمین نے ہم سے پوشیدہ کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس حالت میں مرے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جس طرح آپ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تبھی موت سے مرتا ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس حساب سے کوئی مرتا ہے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم سے مخفی ہیں، ہم سے پوشیدہ ہیں، قبر کے جو عالم برزخ کے معاملات ہیں۔ اب میت کو عذاب ہوتا ہے، انسان نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، انسان کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں۔ اس سے اگلا آخری جہاں جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جنت اور جہنم ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے جہاں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ ملکوت کل شیء، جتنے بھی جہان ہیں وہ سارے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا۔ انسان جتنا مرضی نکل جائے، دور نکل جائے، اللہ سے دور چل جائے، عبادات سے دور چل جائے، اللہ کو ناراض کر لے، اللہ کے قریب آ جائے، عبادات کر لے، نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہوگا، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو زندگی کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا اللہ کے سامنے جواز پیش کرنا ہے کہ نیک کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اگر برا کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ جب انسان انکار کرے گا تو پھر انسان کے جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ میں فلاں جگہ پر فلاں تنہائی میں کسی نے نہ بھی دیکھا ہوگا، تو وہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بول کر بتائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو، لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیا کرو. اگر کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہو تو اسے لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا کرو، ان کو چھپا دیا کرو. تنہائی میں اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ فلاں شخص کے اندر یہ خامی ہے، اللہ اس کو دور کر دے. دو طرح سے خامیاں بتائی جاتی ہیں. ایک تو اگر خطیب ہے، کوئی ذمہ دار ہے، وہ سب کے سامنے اس برائی کو ذکر کرتا ہے لیکن نام لے کر ذکر کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی صحابی کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی جو ہے وہ برا ہے، سوائے جو منافق تھے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیٹا جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، دیندار تھا. بیٹے کی فرمائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی پہنایا، اپنا لعاب دہن بھی اس پر لگایا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں معافی ملنی ہے، لیکن منافق کو جو ہے وہ معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نہیں ملتی. منافق کی کیا علامات ہیں؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو شخص منافق ہے اسے معافی نہیں ملنی. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ ڈالا کرو، کسی کی کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے دل میں چھپا لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر المسلم سترہ اللہ، جو شخص دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف قصہ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ زنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے. فیما اطہرک، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کس چیز سے پاک کر دوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میں نے زنا کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اے عمران لوٹ جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، ہلاکت ہے تیرے گناہ پر. 3 مرتبہ آئے، تینوں مرتبہ یہی لفظ کہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا جائے. لیکن جب 3 مرتبہ وہ آئے تو چوتھی مرتبہ ان پر حد کو قائم کیا گیا. تو جو شخص اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو اپنے دل میں چھپا لیتا ہے. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ کسی کی کوئی برائی نظر آئے پورے محلے میں جب تک بتا نہ لے ہماری جان کو سکون نہیں آتا. یاد رکھیے جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک پوری کائنات کے اندر، جب پوری کائنات موجود ہی ہوگی، اس کی موجودگی میں اللہ انسان کے سارے عیبوں کو ظاہر کر دیں گے. جو شخص لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا قیامت والے دن اللہ سب کے سامنے اس کے عیب ظاہر کر دیں گے. اور ہمارے جسم کے اعضاء خود ہی جو ہیں وہ ان عیبوں کو ظاہر کریں گے. ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، بازو، آنکھ، ناک، کان، جو جسم کے اعضاء سے برائی کی ہوگی وہ تنہائی میں کی ہوگی، کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے. تو اس لیے جو ہے ایک بڑی پیاری یہ بات ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں. ہر انسان جو ہے وہ عیبدار ہوتا ہے، لیکن بہترین وہ ہے کہ جو کسی کے عیب کو چھپا دیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.